ابھی مشورے کی بات آئی اور مسئلہ بات کہی کی باتیں جو ہیں جو ہمیشہ کہی جاتی ہیں ان کا دوبارہ حضرات کے سامنے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس لیے یہ بڑا حساس کام اور نازک کام شیشہ ایک ہے نا، عشق پیارے کھیل نہیں، عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق کارے شیشہ و آہن، یہ بالکل شیشہ و آہن کا کام، یعنی ایک طرف ہمیں اپنی ایمانی سلامتی اور اس کے ایک چھوٹے سے چھوٹے تقاضے کو بھی پوری طرح محفوظ رکھنے کی فکر کرنی، کہیں اس میں معمولی سے معمولی بھی مداہنت گوارا نہیں ہے، یہ ہماری بنیاد اور ہماری اصل ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خطاب میں بات کہی کہ ہم اس ملک میں ایک معمولی سے معمولی نقطے سے بھی دین کے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ پیجامہ تمہیں ٹخنے سے نیچے پہننا ہے تو اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم پائجامہ بھی ٹخنے سے اونچا پہنیں۔ اگر ہمیں کسی نفل سے بھی روکا گیا تو ہم اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم اپنی تہجد کے ساتھ اپنی اشراق کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ جو ہمارا نظام زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، اس کے ایک ذرے سے بھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بہت اہتمام کے ساتھ بلڈ ڈونیشن کیمپ کر رہے ہیں یا میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں، آپ نے اذان کی آواز سنی، آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ مسجد کی جماعت اس لیے چھوڑیں کہ آپ کسی بڑے اہم کام میں لگے۔ نماز سے بڑی اہم کیا چیز ہے؟ یہ توازن اگر نہیں رہا تو برکت نہیں رہے گی۔ اس توازن کو ہمیشہ ہمیں قائم رکھنا ہے۔ دین کے ایک ادنا سے ادنا نقطے سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم اس کو کسی اہم سے اہم مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک بات تو بنیادی ہے، اور اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کسی ہمارے ساتھی نے بات کہی تھی کہ ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں شریک ہوں، ہم ہولی اور دیوالی میں شریک ہوں، اور یہ اسی کو انسانیت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں صاف بات کرنی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ بھئی تمہارا اپنا طریقہ ہمارا اپنا طریقہ، تم اپنے طریقے پر کام کر رہے ہو، اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں، تم ہمارے طریقے پر آنا نہیں چاہتے، ہم تمہارے طریقے پر نہیں آ سکتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ہم جو جوڑ کرنا چاہتے ہیں وہ انسانیت کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہمارے خون کا رنگ ایک ہے، ہمارے تقاضے اندر کے جسم کے ایک ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور انسانی بنیادوں پر ہم ایک دوسرے سے قریب آئیں۔ جو مذہبی بنیادیں ہیں وہ ہمارے ساتھ، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں ہم نے تجاوز کیا، ہم نے صاف یہ بات درجنوں مرتبہ کہی کہ ہم نے اگر ان کے جو مذہبی جلوس ہیں ان میں پھول چڑھائے، یا ہم نے ان کا استقبال کیا، یا اس جلوسوں کو ہم نے پانی پلایا، یاد رکھیے جائز نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ آپ جو ایسی جگہ ہیں جہاں عام طور سے لوگ آتے ہیں، جو پبلک پیلس کہلاتی ہیں جگہیں، آپ بازار جائیے، آپ ہاسپٹل جائیے، آپ جیلوں میں جائیے، آپ اسکولوں میں جائیے، جہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر خدمت کیجیے، لیکن کسی مذہبی کام میں کسی طرح کی مدد کرنا جائز نہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، صاف کہہ دیا گیا کہ ذرا بھی ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی اور اس کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، تم چاہو گے بھی تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس سے تو ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ پہلی نزاکت ہے، ایک طرف ہمیں ان کو قریب کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے کسی مذہبی کام میں کسی طرح کا جھکاؤ، کسی طرح کی مدد اور کسی طرح کا تعاون یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، یہ سب سے بڑی نزاکت والی بات۔ اکثر یہ ہوتا ہے، میں دیکھا ہے پورے ملک میں جو لوگ کام کرتے ہیں، پیام انسانیت کے عنوان سے کرتے ہوں یا کسی دوسری تحریک سے جڑے ہوئے ہوں، کسی عنوان سے کرتے ہوں، ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جا کر مندروں میں صفائی کرنے لگے، وہ جا کر ہار پھول ڈالنے لگے ان کے مذہبی جلوس میں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور جتنے پیام انسانیت کے کام کرنے والے ہیں اس کو اچھی طرح کان کھول کر سن لیں اور ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں نہیں آئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جو نہیں آئے۔ ہمارے پیام انسانیت کے لوگوں نے بھی یہ غلطیاں بعض مرتبہ کی
اور ہم نے فون کر کے ان سے کہا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ کام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ یہ عمل کیا تو یہ تو رکون ہے ایسے ظالموں کی طرف جو شرک میں مبتلا ہے، اور اس کی قطعاً کہیں سے بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ایک یہ نزاکت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر ہم کام کرنے والے اپنی نگہداشت رکھیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ کام کرتے کرتے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے تو لوگوں سے مل کر دل پر ایسا غبار آتا ہے، اور ظاہر ہے آپ اہل شرک کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اہل کفر کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کبھی کبھی شرک کی نفرت کم ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا بار بار جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید کا کیسا تحفہ دیا، کیسی نعمت دی، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اپنی ملت کی حفاظت کا کام ہمیں کرنا ہے۔ تو ہمیں بار بار اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، میں اکثر کام کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ درود شریف ہے اور استغفار ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ کام کرنے والوں کو ضرور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد اس لیے اس میں شرک کی نفی ہے، غیر اللہ کی نفی ہے، اور ہم جب غیروں کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے برادران وطن کے ساتھ جاتے ہیں، اگر ان کو ہم غیر نبی کہیں، ظاہر ہے ایک رشتہ انسانی رشتہ ہے، لیکن شرک کی گندگی ایسی لگی ہوئی ہے کہ اس کا ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس گندگی کا کوئی چھینٹا ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، ہمارے دل پر نہ آ جائے، ہمارے دماغ پر نہ آ جائے، ہمارے فہم میں کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی مذہبی باتیں ہونے لگتی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، مذہبی کتابیں ہیں، ہم بنیادی طور پر تو ان کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن کہاں قرآن مجید جو صاف ستھرا ہے، جو اللہ کی زبان میں گویا کہ اترا ہے، عربی زبان اللہ نے اپنا کلام اتارا۔ باقی دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، ہم اگر ان کو مانتے بھی ہیں تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ کوئی کتاب اس وقت اللہ کی کتاب باقی نہیں رہی، الفاظ بدل گئے، معانی بدل گئے، ایسی تحریف ہوئی کہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کی بھی کتابیں ہیں، ہو سکتا ہے مذہبی کتابیں رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے ان میں انبیاء پیدا ہو، کیا سکتا ہے، یقینی بات۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں نذیر یعنی نبی بھیجے۔ یہاں بھی نبی آئے ہوں گے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں کیا بعید ہے کہ نبی ہوں، لیکن نہ ان کی تعلیمات باقی رہیں، نہ ان کی کتابیں باقی رہیں، اور جو کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں ہو سکتا ہے چند باتیں رہ گئی ہوں۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تلاش کی اور بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے پیش کی جن کا تعلق توحید سے ہے، اس کا تعلق رسالت سے ہے، جن کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن کیا اس سے وہ آسمانی کتابیں ہو گئیں؟ ہاں، چند چیزیں ہیں جو بچی کچی رہ گئی، اور ان کو ہم اگر تلاش کر کے ایک وجہ مناسبت پیدا کریں اور کلمہ سوا کے طور پر پیش کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو وضو کر کے چھوا جائے، اسی طرح ان کتابوں کو وضو کر کے چھوا جائے، اس کے بغیر مناسب نہیں، بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے، تو بیکار کی بات۔ ان کتابوں کی کوئی قیمت ایسی نہیں ہے، نہ کوئی ان میں تقدس ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن کو صاف ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دی قرآن مجید کی شکل میں، اور جو ہمیں شریعت دی، یہ ہماری سب سے بڑی سوغات اور سب سے بڑی امانت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی۔ میں پیام انسانیت کے ایک خادم کی حیثیت سے طاقت کے ساتھ یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی ہم سے یہ غلطی نہ ہو، یہ سب سے پہلی بات۔ اور بڑی نازک بات، ہمیں بار بار ملنا ہے، ہمیں مدارات کا عمل کرنا ہے، لیکن مدارات و مداہنت میں فرق، مدارات و مداہنت میں فرق ہے۔ مداہنت جائز نہیں، موالات کو بھی ہمیں قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ موالات بھی جائز نہیں، ہاں مدارات جائز ہے۔ اخلاق بہتر سے بہتر اختیار کیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، وہ جو سردار تھے مشرکوں کے، ان کو آپ نے چندہ کر کے ریلیف بھیجی، یا آپ نے گویا کہ جو عمل تھا اس سے ثابت کیا کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، موالات الگ ہے اور مدارات الگ ہے، مداہنت الگ ہے اور مدارات الگ ہے۔ ہم مدارات کریں گے، ہم اچھے اخلاق کا اظہار کریں گے، لیکن دل کی دوستی یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دل کی دوستی یہ خطرناک بات ہے کہ خدا نخواستہ ایسی محبت نہ ہو کہ ان کا طریقہ اچھا لگنے لگے، جیسے کہ آج اس دور میں ہو رہا ہے۔ ہماری بہت سی بچیاں اور ہمارے بہت سے نوجوان بعض مرتبہ دل پوری طرح متوجہ کرنے کے بعد ان کے شرکیہ اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں،
شرک کی ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے جیسے پاخانے کی نفرت ہوتی ہے۔ آدمی حضرت وہاں کہتے تھے رات میں خواب دیکھ لے تو چیخ نکل جائے، اور قرآن مجید حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے اس کو، اس کا ذکر کیا گیا کہ جیسے شرک میں ڈالا جانا ایسے ہی اس کو سخت لگے جیسے آگ میں ڈالا جانا سخت لگتا ہے۔ کام کرنے والوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور سمجھائیں، جہاں کام کرنے والے ہیں ان تک بات پہنچائیں کہ کہیں بھی ادنا مداہنت ہماری نظر نہ آئے۔ ہمارا، میں صاف کہتا ہوں، ہم رہے نہ رہیں، ہماری جان رہے یا نہ رہے، سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان رہا تو سب کچھ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان خطرے میں پڑا تو کچھ نہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، یاد رکھیے بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں نے کام کیا اور اس کے حوالے بھی اس کے دیے گئے آپ کو، اور اس سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے بہت مفید باتیں کہیں۔ آپ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیے کہ آپ گویا کہ ایک اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے جوڑ رہے ہیں۔ انسانیت کی بات کوئی معمولی بات نہیں۔ مجھ سے کوئی بھی اگر صحافی پوچھتا ہے، اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ پیام انسانیت کا مقصد کیا ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو میں ایک جملہ بولتا ہوں، یہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام۔ اب کوئی پوچھے انسانوں کو انسانوں سے آپ کیوں جوڑتے ہیں، تو ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان انسان کا دشمن بن کر رہے گا تو یاد رکھیے دنیا جہنم بن جائے گی، آتش کدہ بن جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا، سکون ختم، غارت ہو جائے گا، اور انسان زندگی صحیح جی نہ سکے گا۔ اس لیے ہم انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ آپ اگر یہ کام کریں گے اس سے فضا بنے گی، اس سے حالات سازگار ہوں گے، بلکہ جس زمین پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، اس سے زمین ہموار ہوگی اور زلزلوں کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ خدا نخواستہ یہ کام نہیں کریں گے، آپ جس زمین پہ کھڑے ہیں کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت زمین پہ زلزلہ آ جائے اور کون سا طوفان آ جائے، کہ نہ یہ ہمارے مدرسے رہ جائیں، نہ یہ ہماری تحریکات رہ جائیں، اور نہ یہ ہمارے کام رہ جائیں، بلکہ سب کے سب تہس نہس ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ اسی کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں کیا کہوں کہ کوشش کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ جہاں پر زلزلہ لانا چاہتے ہیں اسی زلزلے پر ان کے مکان بھی ہیں، اسی زلزلے پر ان کی تحریکات بھی ہیں، اسی زمین پر ان کے ساری ان کی کوششوں کا وہ زمین محور ہے جس کے لیے وہ اپنی جان کھپا رہے ہیں اور ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو باور کرانا ہے، آپ جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہمیں امن و امان پیدا کرنا ہے، ہمیں شانتی پیدا کرنی ہے، ہمیں انسانیت پیدا کرنی ہے، ہمیں محبتیں پیدا کرنی ہیں، اور وہ سارے حدود اپنی جگہ پر جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان حدود کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا۔ یہ انشاءاللہ اگر محنت ہوتی رہے گی تو اس کے بہتر سے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے کام، یہ اخلاق کا بہتر ہونا اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمیں سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، اگر ہم یہ نیت کریں گے اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ہمارے کاموں میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور اگر ہم اس لیے اخلاق برت رہے ہیں، جیسے بات آئی کہ فلاں ہم سے خوش ہو جائے، فلاں ہم سے خوش ہو جائے، فلاں ہم سے خوش ہو جائے، اس سے کچھ ہمیں ملنے والا نہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ فلاں ہم سے خوش ہو جائیں تو اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے دین کی اچھی تصویر ان تک جائے، ہمارے اخلاق سے ان کے دل خوش ہوں گے، اور ان کے دل خوش ہونے سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے قریب ہوں، ان کو دین سیکھنے کا موقع ملے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوں، تو یقیناً یہ بھی اللہ کی رضا کا عمل ہے، اس پر بھی اللہ کے اجر ملے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا مقصد کچھ اور ہو، فائدہ اٹھانے والا ذاتی طور پر یا جماعتی طور پر، تو یہ پھر ہمارے اخلاص والی بات نہیں، اخلاص سے ہٹی ہوئی بات۔ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جو بات آئی کہ یہ فی نفسی عمل خدمت خلق کا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ تو ہمیں حکم ہے خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، تو یہ تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے، ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ حکم نبوت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جب اخلاص ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر ٹکراؤ کی شکلیں کم سے کم ہوتی ہیں۔ اگر اخلاص ہوتا ہے
تو ٹکراؤ کی شکلیں کم سے کم ہوتی ہیں۔ میں اکثر ہی بات عرض کرتا ہوں کہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر اس راستے پر آ جاتا ہے تو اس کا راستہ ہی الگ ہو جاتا ہے، پھر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جو اوپر سے سواریاں گزرتی ہیں ان کا ٹکراؤ زمین کی سواریوں سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں لیکن آخرت کے مفادات نہیں ٹکراتے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جتنا لینا چاہو لے لو، دوسرا جتنا لینا چاہے لے لے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک منصب مل گیا فلاں کو، اب دوسرے کو نہیں مل سکتا، لیکن اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ اللہ سب کو اتنا زیادہ دے گا اور اتنا زیادہ دے سکتا ہے کہ وہاں کوئی کمی نہیں۔ جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی اور آخرت کا اجر پیش نظر ہوگا تو ہمارا دل صاف ہوگا کہ وہ کون ہم سے چھین سکتا ہے، وہ کون ہم سے لے سکتا ہے۔ یہاں کسی نے ہمارا منصب لے لیا، اگر یہاں کسی نے ہمارا طریقہ لے لیا تو لے لے، 1000 بار لے لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا جو اجر اللہ کے یہاں ہے وہ محفوظ ہے۔ تو یہ آخرت کا یعنی اس کی فکر اور احتساب زندگی کا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ ایک بنیادی بات۔ انشاءاللہ اگر یہ ہمارے پیش نظر ہے تو یہ ٹکراؤ کی شکلیں کم سے کم ہوں گی۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ بھئی برتن جب ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں تو آواز تو ہوتی ہے، لیکن بس آواز ہی ہو، اس کو ٹوٹنے مت دیجیے، برتن ٹوٹنے مت دیجیے۔ اور ایک بات ابھی آئی تھی کل پرسوں میں اس وقت بھی کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، بات رہ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اصول ٹوٹیں تو ٹوٹ جائیں لیکن افراد نہ ٹوٹیں، اصول ٹوٹیں تو ٹوٹ جائیں لیکن افراد نہ ٹوٹیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے۔ بعض اصول وہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں توڑ سکتے، جن اصولوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ہم اگر ذرا خدا نخواستہ مداہنت تک پہنچ گئے اور یہ سوچ کر پہنچے کہ فلاں کا دل نہ ٹوٹے اور فلاں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، ارے وہ اگر نہ ٹوٹے اس کا دل ہاتھ سے نہ نکل جائے لیکن ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، سب ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، تو ہمیں ملا کیا؟ اس لیے یہ اصول ہمیں باقی رکھنے، جو بنیادی اصول ہیں وہ ان کو ہر قیمت پر ہمیں باقی رکھنا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لوگ ٹوٹ جائیں، قومیں ٹوٹ جائیں، لیکن کیا توحید چھوڑیں گے؟ کیا ہم کوئی بنیادی اصول چھوڑیں گے، اخلاق چھوڑیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصولی جن کو ہم نے وضع کیا ہے، اور معمولی چیزیں ہیں تو ہم نے جن چیزوں کو وضع کیا ہے اگر کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا قیمتی آدمی ہے، تھوڑا سا اصول کو بدل لیا جائے، وہاں یہ تبدیلی ممکن ہے، لیکن مشورے سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے طور پر کوئی تبدیلی کر لی اور وہ نامناسب ہوئی، آپ اس کے لیے مشورہ کریں کہ بھئی یہ اصول آپ نے بتایا ہمیں اور یہ بنیادی چیز نہیں ہے، معمولی اور فروعی چیز ہے، اگر اجازت ہو تو ہم ایسا کر لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بروشر اس طرح چھاپا جائے اور فلاں کو یہ ذمہ داری دی گئی تو بہتر یہ ہے کہ ان سے ذمہ داری لے کر فلاں کو دے دی جائے، وہ زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ یا وہ کام کر رہے ہیں، کام ان میں جو کام کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہے لیکن کوتاہی ہے، تو بہتر ہے کہ دوسرے کو کام دیا جائے۔ لیکن خیال یہ ہوا کہ اگر ان سے کام لیا جائے گا تو ٹوٹ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا آپ تھوڑی کمی کو گوارا کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ ان میں تحریص کیجئے، کوشش کیجئے۔ حضرت مولانا رابع صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، گزشتہ مرتبہ حضرت تشریف لائے، حضرت کا خطاب ہوا تو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بہت بلند فرمائے۔ ایک بڑے نکتے کی بات فرماتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی کام کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑا سا تنازل اختیار کر لیتا ہوں، میں کبھی کبھی کام کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑا سا تنازل اختیار کر لیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تنازل اختیار کرنے کا؟ یعنی جو کام 20% ہوتا میں 19% پہ آ جاتا ہوں تاکہ وہ کام ٹوٹنے نہ پائے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر آپ اصرار کریں گے 20% والا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جو 19% ہونے والا ہے وہ بھی جائے، پھر ہو سکتا ہے 10% نہ رہ جائے۔ یہ مولانا کی بڑی حکیمانہ بات تھی، کہیں کہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دیکھیے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں اور مزاج کا بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اب اگر ہر شخص اپنے مزاج پر اصرار کرے تو پھر اس سے خطرہ ہوتا ہے آپس کے انتشار کا۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے مزاج میں ایمانہ کرنا چاہیے اور دوسرے کی بات کی بھی قدر کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اصرار کی وجہ سے انتشار پیدا ہو۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصرار سے ہی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی فائدہ ہے، بہت معمولی فرق ہے، کہ کیا ضرورت ہے اپنی بات پہ اصرار کرنے پر؟
تھوڑا سا تناظر اختیار کر کے بات کو آگے بڑھائیے تو انشاءاللہ کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ بہت سی اہم بنیادی باتیں ہیں، ان کا انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہے، اور انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے اور ہمارے لیے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آپ نے جو مشورے کیے، میں آخر میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں کام ہو رہا ہے ان علاقوں کی بڑی ذمہ داری، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اگر آج بھی خدا نخواستہ ہم تیار نہ ہوئے اور ہم اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور اس کے لیے اپنے وقت کو ہم نے فارغ نہ کیا، یہ بات اچھی طرح سن لیجئے، ہمارے سارے کام ایک طرف اور ان کی ساری اہمیت ایک طرف، لیکن اگر آپ نے اس کام کے لیے کچھ وقت کو فارغ نہ کیا تو ہمارے سارے کام خطرے میں، ہمارے سارے کام خطرے میں ہیں۔ آپ اس کے لیے وقت کو فارغ کیجیے، اور ایک مشورہ ہے میرا، ہر علاقے میں کم سے کم ایک آدھ افراد تو ایسے ہوں کہ اس کام کے لیے کلیتاً فارغ ہو جائیں، اور یہ تجویز آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کس کو دلچسپی زیادہ ہے، کون اس کے لیے آگے آ سکتا ہے، پھر اس کے لیے اگر کچھ مالی وسائل ہیں، وہ کہیں مدرس ہے یا کسی کام سے وابستہ ہے، تھوڑی بہت اس کی تنخواہ ملتی ہے، کچھ معاوضہ یا تجارت کا کچھ فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے، آپ یہ طے کر لیجئے ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اور اس کے جو اخراجات ہیں گھر کے، وہ اس کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ 10 آدمی 20 آدمی طے کر لیں، کیا مشکل ہے، 500 روپے دے دیں گے، ایک آدمی فارغ ہو جائے گا۔ 15,000 تنخواہ دیجیے اس کو، 20,000 تنخواہ دیجیے اس کو، اور اس کو اس کام کے لیے فارغ کیجیے، لیکن ایسے آدمی کو فارغ کیا جائے جو پہلے سے کام کو سمجھے ہوئے ہو، اس میدان میں وہ آگے بڑھ رہا ہو، لیکن یہ اس کے مشاغل اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہوں، تو وہاں کے علاقے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جو مشاغل ہیں اس سے اس کو چھٹکارا دلا دیں، تاکہ اس کام کے لیے وہ فارغ ہو جائے۔ ہر علاقے میں ایسے افراد اگر تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کام کرنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ اور یہ تنخواہ لینے کی جو بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ پھر یہ اللہ کے لیے کہاں ہوا، صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہوگا، صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہوگا۔ میں نے پہلے بھی مثال دی اور پھر میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر جب کاروبار کے لیے جانے لگے خلافت کے بعد، حضرت عمر نے دامن پکڑا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی گھر کے بچوں کا اور گھر والوں کا بھی تو حق ہے، ان کا ہمیں انتظام کرنا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو پورا وقت دینا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو پورا وقت دینا ہے، اب یہ بات نہیں چلے گی، اور آپ کو بیت المال میں سے معاوضہ دیا جائے گا جس سے آپ کا گھر چلے گا، اور بہت معمولی معاوضہ متعین ہوا۔ حضرت ابوبکر تو آخری، صدیق اکبر تھے وہ، تو آخری حد تک پہنچے کہ جب ان کی اہلیہ نے میٹھا پکانے کے لیے پیسے روکے، انہوں نے حساب کر کے وہ پیسے بھی کم کرا دیے۔ تو ٹھیک اس کا مطالبہ تو نہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس اعلیٰ درجے کی صدیقیت کے مقام پر کوئی شاید فائد ہو سکے گا، لیکن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی تنخواہ لے کر کام کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنی نیت کو درست رکھے، تنخواہ کے لیے کام نہ کرے۔ میں تو مدرسے کے علماء سے بھی کہتا ہوں، وہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو چونکہ اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے پوری طرح، اب ان کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، کہ ضرورت ان کی پوری کی جائے گی، لیکن اپنی نیت کو درست رکھیں، تنخواہ کو نہ دیکھیں بلکہ کام کی ضرورت کو دیکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو اس میں انشاءاللہ یہ ہوگا کہ مختلف علاقوں میں ایسے افراد تیار ہو جائیں گے اور کاموں میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ بمبئی میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور بھی بڑے شہروں میں خاص طور سے اس کی ضرورت ہے، جہاں لوگ بہت زیادہ مشغول اور لوگوں کو فرصت نہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایک فرد کو تیار کر لیں اور اس کا معاوضہ وہ ادا کریں، اور اس کو اس کام کے لیے پوری طرح سے فارغ کر دیا جائے۔ ان باتوں کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے۔ حضرت مولانا نے جو پیغام دیا تھا، سچی بات یہ ہے کہ آج جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، اس میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر آخر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اس پیغام کو لے کر جائیے، طے کر کے جائیے کہ جو نظام یہاں بنا، جو تجاویز آئیں، آپ نے جو عزائم کا اظہار کیا، ایسا نہ ہو کہ بس اسی شرٹ کے نیچے رہ جائیں اور آپ یہاں سے جائیں تو جانے کے بعد اپنے کاموں میں اس طرح مشغول ہو جائیں کہ وہ ساری چیزیں فراموش ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ اب موقع فراموش کرنے کا نہیں ہے، اب وقت کم بچا ہے آپ کے پاس۔ اگر انشاءاللہ آپ نے ارادہ کیا اور آپ آگے بڑھے تو یہ ملک کو بدلنے والی بات، ملک کو بدلنے والی بات، یہ خطرات کو دور کرنے والی بات، اور یہ انسانوں کا جو اس وقت جنگل ہے، ہر طرح کے انسان ہیں اور بہت سے انسان جانوروں کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں،
ہمیں ان کو پکارنا ہے اور انسانیت کی دہائی دینی ہے اور انسانیت کی طرف ان کو لانا ہے۔ اور انسان بہرحال انسان ہے، اس کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جب آپ محبت کی بات کریں گے، لگاؤ کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی سخت ذہن رکھتا ہو لیکن وہ پسیجتا ہے۔ اور اس کے 10-20 واقعات ہمارے سامنے، ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں تصور مشکل تھا کہ یہ قریب آ سکتے ہیں، لیکن جب انسانیت کی بات کہی گئی، ان کی خدمت کا کچھ کام سامنے آیا، ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ تبدیلی ایک جگہ نہیں ہوئی بلکہ بعض مرتبہ پورے علاقے پر اس کا اثر نظر آیا۔ انشاءاللہ اگر اس کے لیے ہم تیار ہوں گے، آگے بڑھیں گے، میدان میں آئیں گے اور کام کریں گے، کیا کہوں، خدا میں قسم کھا کر اگر کہتا تو کہہ سکتا تھا کہ آپ اس کے نتائج انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن یہ جو تھوڑا سا کام ہے، کام اس سے بننے والا نہیں۔ یہ جیسے تاریخ جنگل ہو تو اس میں ادھر کوئی پھل جڑی ہے لگا دے، ادھر پھل جڑی لگا دے، یہ پھل جڑیوں سے کیا بات بنے اور کیا روشنی ہو۔ روشنی جب ہوگی جب جگہ جگہ چراغ جلیں گے، جگہ جگہ چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ جنگل میں بھی روشنی ہو۔ تو اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اگر آپ نے طے کر لیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کو انشاءاللہ چراغ جلانے ہیں، انسانیت کے چراغ جلانے ہیں جو انشاءاللہ ایک دن ایمان کے چراغ ثابت ہوں گے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ روشنی پھیلے گی، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے وہ کام لے جو اللہ نے کام امام سرہندی سے لیا۔ اور یہاں جو بڑے بڑے مشائخ گزرے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا مسئلہ تھا؟ ان کے اخلاق کی برکت و کرامت تھی کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے۔ اخلاق کی بلندی کی جو ان کے واقعات ہیں، آخری واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں صرف نقل کرتا ہوں، شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ حضرت کے پاس لوگ آتے تھے اور تحفے لاتے تھے۔ ایک صاحب کو کیا سوجھی، انہوں نے سوچا کہ لوگ تحفے لاتے ہیں اور حضرت کا معمول یہ ہے کہ تحفے جمع ہو گئے، اقبال خادم تھے، شام کو کہتے حضرت لے جاؤ سب، تو اٹھاتے تھے، لے جا کر گودام میں ڈال دیتے تھے۔ اور ہفتے میں ایک دن اعلان ہوتا تھا کہ بھائی گودام صاف کیا جائے گا، سارے لوگ آتے تھے اور جو جس کے ہاتھ لگتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے کیا کیا، مٹی بھری ایک ڈبے میں خوبصورت سا پیکٹ بنایا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جب شام کا وقت ہوا اور اقبال آئے تو حضرت نے اس ڈبے پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ ہاں سب لے جاؤ، یہ مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما، یہ مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما۔ حضرت کو اندازہ ہوا یہ اللہ والے لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے آئینہ بنایا ہے، اللہ ان کے دلوں پر چیزوں کو منکشف بھی کر دیتا ہے۔ ان کے دل پہ منکشف ہوا کہ تو کچھ قصہ اور ہے، اب یہ اخلاق کی بلندی ہے، اس لیے نہیں انہوں نے لے جانے دیا کہ اب یہ لے جائیں گے، جس کے حصے میں جائے گا وہ کھولے گا، اس کے بعد تحقیق شروع ہوگی کون بدبخت ہے جو لایا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی ذلت ہوگی، ہو سکتا ہے لوگ اس کو ٹھیک کریں، تو اس سے اس کو بیچارے کو خفت اٹھانی پڑے گی۔ وہ تو مٹی بھر کے لایا دھوکہ دینے والا، لیکن اس کو انہوں نے بچایا ہر طرح کی خفت سے۔ یہ اخلاق کی بلندی، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتیں گے، اللہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو بدلیں گے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے کیا بعید ہے کہ بڑی ترقی کا ذریعہ بنائیں، اپنے قرب کا ذریعہ بنائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لے۔ اس ملک میں آپ کو بڑی زحمت اٹھانی پڑی، آپ دور دور سے آئے، اور یہاں بھی کیا بعید ہے کہ آپ کو مشقت ہوئی ہو، اسی مسجد میں قیام ہوا، موسم بھی اوپر نیچے ہوتا رہا، ہو سکتا ہے کہ اور بھی دشواریاں ہوئی ہوں۔ آپ سب سے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم آپ کا اور زیادہ خیال کرتے، اتنا ہم شاید نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ نے جو مشقت اٹھائی یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے، تو جو بھی مشقت ہوگی اللہ کے آپ کا اجر طے ہے، لیکن سب سے بڑھ کر آپ پیغام لے کر جائیے اور طے کر کے جائیے کہ اب ہمارے سامنے وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اب اگر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بیدار کیا لوگوں کو اور کام پر آمادہ کیا، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو کہیں سے کہیں پہنچا دے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، اور آج 3 روزہ یہ 2 روزہ جو اجتماع تھا، اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی مفید بنائے، قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ اپنے فضل سے جو حضرات یہاں جمع ہوئے انہوں نے عزائم کا اظہار کیا، یا اللہ وہ نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے، تیرے بندوں کو صحیح راستے پر لانے کے عزم کو لے کر جمع ہوئے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی رہنمائی فرما، یا اللہ ان کو غلط راستے سے بچا، غلط اقدام سے بچا، غلط فکر سے بچا، یا اللہ تو ان کی ہمیشہ صحیح رہنمائی فرما اور صحیح راستے پر گامزن فرما. یا اللہ ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما، ہمیں صحیح راستے پر ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم رکھ، ہر طرح کے خطرات سے ہماری حفاظت فرما اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور سے عالم عربی کی حفاظت فرما، اور بالاخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اور یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ جو خطرات ہیں ان کو امیدوں میں مبدل فرما. یا اللہ خیر کے راستوں کو کھول دے اور شر کے راستوں کو یا اللہ تو مضبوط فرما. یا اللہ تم مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ جو انتہائی سخت حالات سے دوچار ہے، یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا اللہ اپنے کرم سے تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کے قدموں کو جما دے، ان کو ایمان پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا. یا اللہ سازش کرنے والوں پر ان کی سازشوں کو پلٹ دے. یا اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جس طرح ایمان پر اس وقت ڈاکے ڈالے جائیں اور ہم خطرے میں ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ایمان کی حفاظت فرما، دلوں میں ایمان کو جما دے، اعمال پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جو حضرات آئے ان کو ایک ایک قدم پر اجر عطا فرما، ان کی مشقتوں پر ان کو اجر عطا فرما. یا اللہ جو عزائم ہیں ان کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں تو ایک بہتر سے بہتر انقلاب کی صورت پیدا فرما دے. یا اللہ حالات کو بہتر بنانے کی شکلیں ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے بہتر سے بہتر وسائل عطا فرما دے، اور کام کی توفیق عطا فرما دے. دلوں میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا کو مقصود حقیقی بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے انتشار سے، ہر طرح کے خلفشار سے اور ہر طرح کے غلط کاموں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. دلوں کو یا اللہ تو اخلاص پر جوڑ دے، ایمان پر جوڑ دے، نیک کاموں پر جوڑ دے، اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہوں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہوں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اور سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما. جو جس کی ضرورت ہے اور پریشانی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کی جائز ضرورت کو پورا فرما اور پریشانی کو دفع فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو مجمع یہاں پر آیا ان سب کے لیے یا اللہ ان 3 دنوں اور 2 دنوں کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اپنے دلوں کو ہم ایمان سے بھر کر لے جائیں، عزائم سے بھر کر لے جائیں، اور یا اللہ ساری زندگی پھر اس کام سے ہم کو وابستہ فرما، اور اس کے لیے ہمیں قبول فرما، اور اس کے بہتر سے بہتر راستے ہمیں القاء فرما، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے کام شروع کیا ان سب کے درجات کو بلند فرما. وہ یہیں آس پاس میں مصفون ہیں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عابد صاحب، حضرت عبداللہ صاحب، اور جو بھی حضرات ہیں اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اور یہاں کے تمام مدفونین کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو حضرات آئے ان سب کو اس خیر میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔